ایک نئے امیدواروں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین احمد پاشا قادری صاحب سے یا جناب ممتاز احمد خان صاحب سے ان کی کارکردگی سے یا ان کے کام سے ہمیں کوئی اعتراض تھا۔ یہ بات بالکل صحیح آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جن مجلس کے اراکین اسمبلی نے مجلس کے لیے 50 سال سے زائد کی اپنی زندگی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دے دی، جناب احمد پاشا قادری صاحب 1967 میں مجلس اتحاد المسلمین کے نورخواں بازار کے ابتدائی کے صدر تھے۔ جناب ممتاز احمد خان صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے ریاست نگر کے رکن بلدیہ تھے، بلکہ اس سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین میں آئے۔ تو ان دو حضرات نے مجلس کے لیے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دیا۔ احمد پاشا قادری صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پرانے مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر ہیں، جنہوں نے عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ کو دیکھا، جن کی آنکھوں کے سامنے دارالسلام کا مقدمہ مجلس نے فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیتا، اور جب دارالسلام کا قبضہ لیا گیا تو اس وقت بھی احمد پاشا قادری دارالسلام کے قبضے جب لیا گیا تھا کورٹ کے فیصلے کے بعد تو موجود تھے۔ احمد پاشا قادری صاحب بیدر کی 16 ستون کی مسجد میں کے سلسلے میں بیدر میں میرے خیال سے 6-7 مہینے پاشا جیل میں تھے، آپ 2 مہینے بیدر کی جیل میں پاشا تھے۔ سالار ملت کو جب کبھی گرفتار کیا جاتا تو احمد پاشا قادری صاحب بھی گرفتار ہو جاتے۔ تو میں اپنے بچپنے میں جب ہم اپنے والد سالار ملت سے ملنے جاتے تو ہم جیل میں دیکھتے کہ احمد پاشا قادری بھی سالار کے ساتھ جیل میں ہے۔ کئی مرتبہ احمد پاشا قادری صاحب کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے وہ رکن بلدیہ بھی تھے، اور احمد پاشا قادری صاحب اضلاع میں آج اگر مجلس اتحاد المسلمین کا یونٹ بڑا مضبوط ہے تو میں پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ احمد پاشا قادری صاحب کی اس میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ اس میں مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اس میں مرحوم شیخ محمد اختر صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر آج تلنگانہ میں ایک طاقتور اپنا موقف رکھتی ہے تو اس میں مرحوم مجلس کے قائدین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، جس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرحوم قائد کے ساتھ سالار ملت کے ساتھ احمد پاشا قادری نے ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا۔ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بہت سفر بھی کیے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب کو سلام کرتی ہے، اور ہم احمد پاشا قادری صاحب کی مجلس اتحاد المسلمین کی جو خدمات ہیں وہ ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ آج احمد پاشا قادری صاحب یاقوت پورے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احمد پاشا قادری صاحب کے ذریعے سے انہوں نے جو تجربہ سیاست میں حاصل کیا وہ ضرور مجلس اتحاد المسلمین کی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد پاشا قادری صاحب نے 2004 میں سالار نے ان کو اس وقت کی حلقہ اسمبلی چار مینار کا رکن اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ پھر 2009 میں حلقہ اسمبلی چار مینار راجندر نگر ایک اسمبلی حلقہ بنا اور تھوڑا حصہ اس کا مہیشورم میں چلا گیا۔ دوبارہ احمد پاشا قادری صاحب کو چار مینار کا ٹکٹ دیا گیا۔ پھر 2014 میں چار مینار کے رکن اسمبلی کے طور پر منتخب ہوئے۔ پھر 2018 میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی نمائندگی کا اعزاز احمد پاشا قادری صاحب کو آپ نے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سیاسی جلسے میں اسد الدین اویسی کھڑے ہو کر یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً آپ نے ہم کو منتخب کیا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یقیناً آپ نے اس جماعت کے لیے بہت کچھ کیا، مگر اس جماعت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کے اراکین اسمبلی کی قربانی، ان کی محنت اور جستجو بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جناب احمد پاشا قادری صاحب اپنی سیاسی زندگی میں بے نفس ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت انجام دی، اور مانے ہمیشہ احمد پاشا قادری کی نظروں میں اس بات کی ترجیح دی جاتی تھی کہ مجلس کا فائدہ اس سے کیا ہوگا۔ اور احمد پاشا قادری صاحب مجلس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، لوگ آتے گئے، لوگ چھوڑتے بھی گئے مجلس کو، مگر احمد پاشا قادری صاحب مجلس اتحاد المسلمین سے ہمیشہ وابستہ رہے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب ہمارے گھر گھر میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی، ایک انتشار کی کیفیت تھی، مگر اس ماحول میں بھی احمد پاشا قادری صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس وقت بھی احمد پاشا قادری صاحب نے کہا کہ سالار ملت کی قیادت کی آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی رہے گی۔ اگر آج بھی اب احمد پاشا قادری سے اٹھا کر پوچھ لیں گے کہ بتاؤ پاشا، اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی قائد کون تھا، تو پاشا کی زبان سے نکلے گا کہ میرا محبوب قائد سالار ملت تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد پاشا قادری صاحب کا گھرانہ، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد حضرت کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب مجلس کے اس وقت کے سفر کے ساتھی ہیں جب مجلس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو آج میں احمد پاشا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف زبان ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے الفاظ سے پاشا قادری صاحب کا شکریہ بھی ادا کر سکوں گا، مگر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاشا قادری صاحب کو صحت یاب کر دے، ان کو شفا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احمد پاشا قادری صاحب کو صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور ہمارے پاس یہ ہماری خوش قسمتی رہی، میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے احمد پاشا قادری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ احمد پاشا قادری صاحب نے بہت سے اہم اور نازک وقتوں میں مختصر سے الفاظ میں مجھے اپنی رائے دی، اور اس مشکل وقت میں اس مسئلے کا حل جب میں سوچتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، احمد پاشا قادری صاحب 3-4 منٹ میرے سامنے بیٹھ کر بولتے تھے کہ اس کا یہ اگر ہم کریں تو کیسا رہے گا، یہ اچھا رہے گا۔ میں تعجب کرتا تھا کہ میں اتنے دن سے اس مسئلے پر سوچ رہا ہوں، اور احمد پاشا قادری صاحب 3-4 منٹ میں اس مسئلے کا حل مجھے پیش کر دیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے یقیناً احمد پاشا قادری صاحب کو اپنے ووٹوں سے اور دعاؤں سے کامیاب کیا، مگر میرا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کے میں احمد پاشا قادری صاحب کا شکریہ ادا کروں۔ اور جب میں ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے، واپس آئے
تو میں واپس آنے کے بعد دونوں احمد پاشا قادری صاحب کو اور ممتاز خان صاحب کو بلا کر بیٹھ کر بات کر کے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2018 میں آپ سے اس بات کو کہا تھا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ہم کو یاقوت پورہ اور چار مینار سے نئے امیدواروں کو میدان میں اتارنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ کمرے کی بات تھی، مگر آج عوام کے درمیان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک پیشانی پر بل نہیں تھا، نہ ممتاز خان صاحب کے نہ احمد پاشا قادری کے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ لیجئے، ہم آپ کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ اور جب دونوں نے یہ بات کہی، میں پاشا کو دیکھ کر میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا پاشا مجھے معاف کر دیجئے، یہ فیصلہ مجھے لینا پڑ رہا ہے، مگر یہ جماعت کے مفاد میں لے رہا ہوں، کیونکہ میں بچپنے سے احمد پاشا قادری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، ان کی خدمات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی تڑپ کو، ان کی محنت کو، ان کا بے نفس ہو کر مجلس کے لیے کام کرنا، جو لوگ قریب سے دیکھے ہیں، ممی صاحب بھی جانتے ہیں، بہت مشکلات اور مصائب احمد پاشا قادری صاحب نے اٹھائے ہیں۔ میں اللہ سے صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے اس دنیا میں رکھے گا، اللہ ایسے 100,000 احمد پاشا قادری مجلس اتحاد المسلمین کو دے دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد پاشا قادری صاحب کی خدمات اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ایک لمبا وقت لگ جائے گا، مگر الحمدللہ پاشا کے کئی روپ ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ ایک روپ پاشا کا یہ تھا کہ سالار ملت جیل میں تھے تو احمد پاشا قادری صاحب سالار کے سامنے نعتیں پڑھ کر سناتے تھے، اور جب سالار نہیں رہے تھے تو جیل میں جتنے مجلس کے لوگ تھے تو پاشا پرانے ہندی پکچروں کے گانے بھی کبھی کبھی سنا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں میرے خیال سے 10 یا 11 سال کا تھا تو سالار ملت اپنی جیپ میں رام کرشنا تھیٹر کے سامنے سے جا رہے تھے، اور وہاں سے پاشا نکلے موٹر سائیکل پر۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا پاشا جا رہے، پاشا جا رہے۔ تو میرے والد پاشا وہاں کیا کر رہے؟ تو پاشا شرٹ پینٹ میں نکل رہے تھے۔ یہ بھی پاشا کا ایک روپ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایم ایل اے خالی اس میں سب چیز میں تھا ہمارا ایم ایل اے، مگر ایک اور روپ ہے جو ان کا اصلی روپ ہے، احمد پاشا قادری سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ احمد پاشا قادری پکا سچا عاشق رسول ہے۔ میں احمد پاشا قادری صاحب کو کئی مرتبہ دیکھا کہ جلسوں میں، نعت کی محفلوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی یا کوئی مقرر اپنے بہترین طریقے سے عظمت رسول کو بیان کرتا تو پاشا قادری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے، اور پاشا قادری کی کیفیت یہ ہوتی کہ کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ نہ صرف سچے عاشق رسول تھے بلکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے سچے غلام بھی تھے۔ تو میں پاشا قادری صاحب کو سلام کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اس روایت کو بنانا پڑے گا، اور ہم کو بتانا پڑے گا کہ اگر ہم کسی کو ٹکٹ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ناراض ہیں۔ ہم کو نئے لوگوں کو لے کر آگے لانا پڑے گا۔ ایک دن آئے گا کہ میں بھی نہیں رہوں گا یہاں پر، کوئی اور آئے گا میری جگہ پر، ہو سکتا کہ انشاءاللہ مجھ سے بہتر ہوگا۔ تو دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے میرے بھائی۔ مجلس نے جس کو ذمہ داری دی ہم بخوبی نبھائیں گے تو لوگ ان کو یاد رکھیں گے، لوگ ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ جو لوگ اب مجلس کے ذریعے سے عوام کی خدمت کرتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں پوری عوام کی جانب سے اور بحیثیت ایک مجلس کے ایک سپاہی کی جانب سے احمد پاشا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پاشا ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پاشا ہم آپ کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پاشا آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے۔ احمد پاشا قادری آپ
की हर तकलीफ हमारी तकलीफ होगी, आपकी हर मुसीबत हमारी मुसीबत होगी पाशा। सिर्फ आप MLA नहीं हैं, मगर मजलिस से जो आपका रिश्ता है पाशा वो हमेशा रहेगा। अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पाशा आप मुझे खबर में उतारेंगे, अगर आप जाएंगे पाशा तो ये गुलाम भी आपके साथ चलेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन मजलिस के कायदीन की कदर करना ज़रूरी है। दुनिया से चले जाने के बाद दो आंसू बहाना ज़रूरी भी है, मगर उनकी ज़िंदगी में अगर हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी तकालीफ को महसूस करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजलिस के ऐसे कई हमारे नौजवान लीडर हैं, कायदीन हैं, बल्कि उनको बताने के लिए कि देखो ये होती है मजलिस से मोहब्बत, कि कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात में अहमद पाशा कादरी ने और उस ज़माने के मजलिस कायदीन ने अपनी खिदमात को मजलिस को दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों,